لا نبی بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثناء اور تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال اور غریب نواز، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ درس دا معنی ہوندا سبق، قرآن و حدیث دا سبق۔ ایکو بند ہو جائے گا، سادہ بالکل کر۔ گائے جدو اپنے بچے نو جنم دیندی ہے تے انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی۔ ذمہ دار کول بیٹھا ہوندا ہے وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کردا ہے، رسی لے کے وہ دے گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بن دیندا ہے۔ وہ گاں دا جڑا بچڑا ہے وہ اٹھدا ہے، ڈگدا ہے، پھر اٹھدا ہے، پھر ڈگدا ہے، چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدماں تے کھڑا ہو جاندا۔ وہ جڑی حویلی ہے، چار دیواری ہے، او دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے۔ لیکن ذمہ دار گاں دے اس بچے نو جدو چھڑدا ہے، وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسے ہور گاں کول نہیں جاندا۔ سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو گاں دے اس بچے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاندہ ہے۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ کائنات دے اندر ہر مسلک دے بندے نے کلمہ نبی دا ہی پڑھیا ہے، خواہ کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے۔ کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے کئی پک ڈنڈیاں موجود نے، کئی شخصیات موجود نے، کئی ذاتاں موجود نے، کئی جماعتاں موجود نے، بڑے بڑے دروازے موجود نے، بڑیاں بڑیاں سید زادے پیر زادے موجود نے، امام اور پیر موجود نے۔ لیکن جنہیں کلمہ پڑھن تو بعد پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنی اچ منیا ہے، وہ دنیا دیاں ساریاں ذاتاں، جماعتاں، دروازے، پک ڈنڈیاں چھڑ کے وہ سیدھا جائے گا محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔
جس دروازے تے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی دخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کی تھی اور ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ ایک میری گل یاد رکھو، جنت کسے امتی دے دروازے تو نہیں لبنی، جنت لبنی ہے تے نبی دے دروازے تو لبنی۔ ہن پیغمبر دی اتباع اور اطاعت کیوں ضروری؟ دنیا دے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہاں دا ادب احترام ساڈے تے فرض واجب ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا ادب بھی ساڈے تے فرض ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، تمام واجب الادب واجب الاحترام نے انہاں دی گل نو لیا بھی جا سکتا ہے تے چھڈیا بھی جا سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال، جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ آمنہ دے لال دی بات نو لیا جا سکتا ہے، چھڈیا نہیں جا سکتا۔ وہ دی وجہ ہے کہ ساڈا محبوب بولدا ہے رب دی مرضی نال۔ جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے وہ دی ہر بات جڑی ہے وہ حرف آخر ہے، ہر بات سچ ہے، پک ہے، لا شک ہے، لا ریب ہے، بالکل کائنات دے اندر وہ دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ تمام امامہ دا واجب الادب واجب الاحترام نے، ادب ہے احترام ہے، لیکن واجب الاطاعت دنیا دے اندر اس زمین دی دھرتی تے کوئی ذات ہے، وہ ساڈے محمد دی ذات ہے اور کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جے کوئی یہ بات کہے کہ معصوم عن الخطا میرا امام ہے، مولوی ہے، پیر ہے، بھئی نہیں، دنیا دے اندر معصوم عن الخطا اگر کوئی دنیا چ ذات ہے تو وہ صرف ساڈے محمد دی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ کیونکہ جبریل جدے قلب اطہر تے وہی لے کے آندا ہے، وہ دی دنیا چ کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، گناہاں تو عیباں تو مبرہ منزہ مطہر تے اطہر پیدا کیتے گئے ہیں۔ ہن پیغمبر دی اتباع اور اطاعت ہر امتی تے فرض نہیں بلکہ فرض عین ہے، جدے تو بغیر کائنات دے اندر گزارا نہیں۔ ساڈیاں تمام عبادات، تمام نیکیاں، تمام اعمال اس وقت تک اللہ دی عدالت قابل قبول نہیں جب تک انہاں عملاں تے نیکیاں تے نمازاں تے روزیاں تے حجاں تے عمراں تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں۔ کسے مولوی، کسے پیر، کسے امام دی بات دین نہیں۔ دین وہی ہے جو آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے، باقی سب نہ دین ہے تے نہ اسی کسے دی بات نو دین مننے ہاں، نہ سانو اللہ کسے دی بات نو دین منن دی توفیق دے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس واسطے کسے دی بات کیوں نہیں دین مننا گے؟ اسی کدوں نہیں آندے کہ اسی نہیں دین مننا، اسی امام ابو حنیفہ دی بات نو دین مننا گے، امام شافعی امام احمد بن حنبل دی بات نو دین مننا گے، لیکن مور مدینیوں لے کے آؤ پھر مننا گے۔ جے کو آ کے بھی ایویں مان لو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا چ ہستی ایکو ہی ہے جدی زندگی بالکل عیباں تو پا کے وہ ساڈے محمد دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی تشریف فرمان ہے، صحابہ دا جمگٹ ہے، مسجد نبوی فل ہے، باہروں ایک بندہ آیا، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے، صحابہ نو پھلانگدا ہویا میرے نبی کو آ کے بہ گیا ہے، انہیں اپنا گوڈا پیغمبر دے گوڈے نہ لا لے تے آندا جی اسلام کی چیز ہے، آپ نے اسلام دی تشریح کی تھی، آندا صدقتا، پوچھدا ایمان کی چیز ہے، آپ نے ایمان دی تشریح کی تھی، آندا صدقتا، تیسرا سوال کردہ احسان کی چیز ہے، آپ نے احسان دی تشریح کی تھی، آندا صدقتا۔ صحابہ کہیں نے اسی ویکھ کے بڑے پریشان ہوئے، بندہ پینڈو ہے، دیہاتی ہے، سفر کر کے کتوں آیا ہے، یہ سوال بھی خود کرتا ہے، تصدیق بھی خود کرتا ہے،
لگتا ہے سوال کرنے والا عام بندہ نہیں، یہ خود بھی جانتا ہے۔ چوتھا سوال کرتا ہے قیامت دیاں نشانیاں، قیامت کدوں آئے گی؟ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا، تو جدے کولو سوال ہو رہا ہے پتا اینو بھی کوئی نہیں قیامت کدوں ہونی۔ پنجواں سوال کرتا ہے جی قیامت دیاں نشانیاں، نبی علیہ السلام نے دسیاں بھی ہے نشانیاں نے، آندہ صدقتا اٹھ کے چلا گیا ہے، باہر گیٹ دے قریب پہنچے ہے، صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لے آؤ، صحابہ دے مگر دوڑے، یہ گیٹ کراس کر کے باہر ہویا ہے، اگو بندہ غائب ہو گیا ہے، نظر نہیں آیا، واپس آئے سجے کھبے ویکھیا نہیں ملیا، فرمایا اللہ رسول جدے پیچھے بھیجے ہے، اس طرح انہیں گیٹ کراس کیتا ہے، اگو غائب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جان دے ہو آنے والا کون سی؟ اللہ رسول نہیں، فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، فرمایا آن والا جبریل سی، یہ تھوڑے کول آیا کیوں آیا؟ اتاکم لیعلمکم دینکم، میرے صحابیو یہ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے، اپنی مرضی نہ نہیں آیا، یہ اللہ نے آسمان تو بھیجے ہے۔ جبریل آندا ہی وہی لے کے اللہ دی مرضی نہ آلے، اپنی مرضی نہ نہیں آندا، تے جدوں دے میرے محبوب ٹر گئے نے اس تو بعد ان قیامت آ سکتی ہے۔ جبریل آسمان تو وہی لے کے نہیں آ سکتا، کیونکہ جبریل آندا سی تے میرے آقا جس وقت زندہ سن، بلکہ میں تے پڑھیا ہے کہ نبی علیہ السلام دی ایک رضائی ماں ہے جدا نا ام ایمن ہے، انہیں بھی میرے پیغمبر نو دودھ پلایا ہے تے مدینہ الرسول دے اندر رہندی ہے، آقا عصر دی نماز پڑھاندے نے تے ماں نو ڈیلی ملن واسطے جاندے نے، عصر تو بعد ڈیلی۔ آقا دنیا تو چلے گئے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہندے نے محبوب تے دنیا تو چلے گئے نے، لیکن آپ دی سنت نو اسا زندہ رکھنا ہے، اسی اماں جی ام ایمن نو ملن واسطے جانا کرنا ہے۔ ایک دن دوویں جاندے نے تے ماں جی سین چ بہ کے رون ڈیاں نے، پوچھیا ماں جی کو پریشانی ہے؟ نہیں نہیں ابو بکر و عمر پریشانی نہیں، ایویں ہی اج اچانک میرے ذہن چ آیا ہے آقا تے دنیا تو چلے گئے نے، یہ تے کوئی شک نہیں، لیکن مینوں گل ایک یاد آئی، وہ کیڑی ہے؟ میں کیا جدوں دا محبوب ٹر گیا ہے اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا، ہن قیامت آ جائے گی، جبریل آسمان تو نہیں آئے گا وہی لے کے، یہ جبریل آندا ہے اللہ دی مرضی نال، ایتھے بھی رب دی مرضی نہ آیا ہے تے اللہ دی طرفوں آیا ہے، وہی لے کے آیا ہے، بشریت دا لبادہ اوڑ کے آیا ہے، آیا بھی عربی بولدا ہے، انہوں پنجابی نہیں ہوندی، لیکن انہوں چاہیدہ سی فیصلہ آبادیو اے نبی پاک دے کول کھلو کے وہی ڈائریکٹ ہی بیان کر دیندا، لیکن میرے محبوب کو بار بار سوال کیوں کردا رہا ہے؟ جبریل دا یہ عقیدہ ہے کہ میں آسمان تو وہی لے کے آیا، اگر میں وہ وہی ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی، جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے۔ پتہ یہ لگدا ہے کہ جبریل دی بات اللہ دی وحی بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ میں کہ تیرے مولوی پیر امام تیرے مفتی دی بات نو دین کیویں منا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے؟ اے میرا مسلک ہے، اے منہج مجدہ دودھ چونا ہے، او دے اندر فیصلہ آباد دیاں ٹینکیاں دا پانی پا دودھ خالص نہیں، او دے اندر تو نہر دا پانی پا دودھ خالص نہیں، او دے اندر ڈیو مرنڈا پیپسی پا دے پھر بھی خالص نہیں، یہ دے اندر زمزم دا پانی بھی پا دے تے پھر بھی دودھ خالص نہیں۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ باقی ہر چیز ہر نخالص جنہ اچھا بھی ہوئے اسی او دی بات نو دین نہیں من دے۔
اسی تے اودی بات نو دین مننے ہاں جدیاں قسماں عمر دیاں قسماں اللہ نے آسمان تے بہ کے کھا دیاں نے۔ اس واسطے میرے بھائیو اتباع اودی کرنی ہے، اودے پیچھے چلنا ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا اعلان کر دیو، کائنات دے لوگانوں کہہ دیو، اگر تسی دنیا تے آخرت دے اندر کامیابی چاندے ہو، اگر تسی قیامت نو جنت دی چابی چاندے ہو، اگر تسی جنت دے بھویاں تے فرشتیاں دا سلام چاندے ہو، اگر تسی نبی دے ہاتھ چوں حوض کوثر دا جام چاندے ہو، پھر ایک کوئی شرط فَاتَّبِعُونِی، جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو۔ جدو نبی دے آکھے لگ کے نبی دا کہنا من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، میں پھر کی کرانگا؟ دو انعام دیاں گا، یحببکم اللہ، میں رب تھوانو اپنا محبوب بنا لوانگا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا۔ عربی دے اندر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے۔ اللہ دے نے میرے نبی دا کہنا من کے اور نبی دے آنکھیں لگ کے پیغمبر دی گل من کے میرے دروازے تے آئیں گا، میں تیری زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دیاں مٹیاں پا دیاں گا۔ واللہ غفور رحیم۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا، اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا، میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا، اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا، مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی، جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا، نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں، اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ آنا میرے بھائی، حضرت امام ابو حنیفہ دی گل دا انکار کرنا من تیرتے کفر دا فتوہ نہیں کو لا سکدا، حضرت امام شافی دی بات دا انکار کر کفر دا فتوہ نہیں لگے گا، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دیاں گلاں دا انکار کر دے، میں نہیں مندہ امام ابو حنیفہ دی گل نہیں امام مالک دی مندہ، تیرتے کوئی کفر دا فتوہ نہیں لائے گا۔ آنا جس ہستی دی دعوت میں دین واسطے گلی گلی نگر نگر جا رہے ہیں، وہ دی ایک بات دا انکار کر، آسمان تو آواز آئے گی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما۔ سونیا منو تیرے رب ہون دی قسمیں، وہ بندہ پکا بے ایمان ہے، پورے قرآن چلا نے دو جگہ تے اپنی ذات دی قسم چکی ہے، ایک او جگہ ہے جتھے میرے پیغمبر دے فیصلے تے بعد دیواری آئی، اللہ دے نے سونیا منو تیرے رب ہون دی قسمیں، او بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں تیری گل نہیں منی، تیرا فیصلہ نہیں منیا۔ قرآن پاک دا ایک ہور مقام سنا دیواں، اللہ آوازاں دے دے کے اعلان پہ کر دینے،
وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضلالا مبینا۔ او بندہ بھی مومن نہیں، عورت بھی مومنہ نہیں، جنہیں اللہ تے او دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے، اجے بھی سمجھ نہیں آئی۔ میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سناواں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ویکھ لے جڑے نبی دیاں راواں چھڈ کے، نبی دی حدیث نو چھڈ کے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، حدیث آئی ہے، آندہ حدیث ٹھیک ہے میرے امام دا قول ہے وے، حدیث ٹھیک ہے میرے امام دا فتویٰ ہے وے، حدیث اپنی جگہ تے وے، پر میں مجبور ہاں کہ جتھے امام دا قول آئے گا اتھے حدیث بھی منسوخ سمجھی جائے گی، جتھے امام دا قول آئے گا اتھے قرآن دی آیت بھی منسوخ سمجھی جائے گی۔ اے اصول کرخی ایک کتاب ہے، چند صفات تے مشتمل ہے، مدارس دے اندر پڑھائی جاندی ہے، او دے اندر ایک قاعدہ درج ہے، قرآن دی آیت دے مقابلے چ امام دا قول آ گیا ہے تے قرآن دی آیت امام دے قول نہ ٹکرائے گی، اس آیت نو منسوخ سمجھیا جائے گا۔ حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ گیا ہے، حدیث نو منسوخ سمجھیا جائے گا۔ اللہ میری توبہ، اے تقلید ہے، تقلید بندے دے پلے کچھ نہیں رہن دیندی۔ میں تے آج ہی پڑھنا سا پیا، متفقہ طور تے محدثین دا فیصلہ ہے، جیڑا مقلد ہے او دے تو وڈا گمراہ تے جاہل کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے بھائی دنیا چ دو ہی تے ہستیاں نے، دو ہی کلمے دے جز نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے پورے کلمے تے کوئی نکتہ نہیں پایا، نہ اوپر نہ نیچے۔ اللہ نو اپنی شراکت تے مصطفیٰ دی شراکت ایک نکتہ بھی گوارا نہیں۔ لا الہ دا مقصد ہے وے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ، نہیں مشکل کشا، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں مختار کل۔ مراد کی ہے اللہ ذات صفات تے بات دے لحاظ نہ لا شریک ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بھی ذات بات صفات دے لحاظ نہ لا شریک نے۔ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو، میری جن بندے نے اطاعت کر لئی ہے وہ ڈائریکٹ جنت داخل ہو گیا ہے، تے جن نے میری نافرمانی کیتی ہے سمجھ لو کہ جہنم دے تے واجب ہو گئی ہے۔ میں تے مشکات دی ایک روایت تھانو سنان لگا ہاں۔ میرے آقا علیہ السلام کو دو فرشتے ہوندے نے، ایک فرشتہ جیڑا ہے آسمان تے زمین دے درمیان رہندا ہے، تے میرے پیغمبر کو آ کے کہندا ہے اے اوہی ہے جدے ول سانو بھیجیا گیا جی اوہی ہے۔ آقا فرماندے نے انہاں مثال بیان کیتی ہے، آندا ان العین تدمعو، اے دیاں اکھاں جیڑیاں نے او سو گئیاں نے تے دل جاگدا پیا۔ نبی دی خصوصیت ہے، وہ آندا ہے مثال کی ہے، ایک بندے نے ایک بندے نو دعوت دیتی ہے، آ جاؤ میرے گھر
گھر آن کے کھانا کھاؤ، اس گھر چ جاندا ہے، وہ دی دعوت نو قبول کردا ہے۔ یہ فرشتے آپس دے اندر مثال بیان کردے نے، آقا ستے نے، دل جاگدا ہے، اکھاں کا سو گئیاں نے۔ یہ آندا ہے جی ایک بندے نے دعوت دیتی ہے، دوسرے بندے نو بلاندا ہے، جیڑا بندہ او دے گھر چ داخل ہو گیا ہے انہیں کھانا بھی کھا لیا ہے، تے جنہیں ایک بندہ ہے جنہیں او دی دعوت نو قبول نہیں کیتا، نہ اس گھر چ داخل ہویا ہے تے نہ انہیں کھانا کھادا ہے۔ ہن دوجا فرشتہ آندا ہے کون ہے دائی؟ فرمایا دائی محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں نے بلایا جنت وال، تے جنہیں محمد دی دعوت نو قبول کر لیا ہے وہ جنت چ داخل ہو گیا ہے، تے جنت دیاں نعمتاں بھی کھا لیاں نے۔ تے جنہیں نبی دی دعوت نو قبول نہیں کیتا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جنہیں میرے رسول دی اطاعت کیتی ہے انہیں اللہ دی گل من لئیے۔ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، او ایمان والے ہو اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرو، تسی اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو، اپنے اعمال نو ضائع نہ کرو۔ یاد رکھ عمل اوہی ہے جس بات تے مور نہیں نبی دی، اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد کائنات دے اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ جنت ملے گی، اعمال قبول ہونگے، پر اطاعت وہ بولو دے صحیح یار، آنکھیں نبی دے لگنا پہے گا، گل نبی دی مننی پہے گی۔ میرا تے عقیدہ ہے اگر نبی دے آنکھیں نبی دی بی بی نہ لگے، بیوی نہ لگے، انہوں جنت نہیں لبنی، تو اپنے پیر چکی پھرنے۔ یہ آندہ جی فلانے پیر دا جھوٹا پی لو بخشے جاؤ گے، فلانے پیر دی بیعت کر لو بخشے جاؤ گے۔ تو امتیاں دی قربت دی گل کرنا ہے، میں تینوں نبیاں دی گل سنانا۔ قرآن اندر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ ویکھ لا ادھر میرے وال ویکھو، بیویاں نبی دیاں نے، توجہ ہے جے، بیویاں نبی دیاں نے، جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے، نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے، تے نبیاں دا دتا بھی کھاندیاں نے، نبیاں دی اولاد بھی جمدیاں نے، لیکن نبی دی حدیث دیاں منکر نے، نبیاں دے آنکھیں نہیں لگیاں۔ قرآن آندہ قیل ادخلا النار، اے دوویں جہنم چ جان گیاں۔ اس تو اگلی ہے تے بیوی فرعون دی ہے، گل نبی موسیٰ دی من لئی ہے۔ فرعون آندہ آسیہ کی نیر وج گئی، کی ہویائی، اے ویکھ کوٹھیاں نے، بنگلے نے، چہل پہلے، نوکر چاکر نے، بادشاہانہ تے شاہانہ زندگی ہے۔ تے آسیہ آندیاں نے وے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں، جنہ دے در و دیوار چو رب دی توحید دی آواز ہی نہیں ہوں دی۔ اس ظالم نے ننگیاں کر دیتا ہے، جسم چکل ٹھوک دیتے نے، آسمان ولتے آنے
تے آندیاں نے اللہ ہن تے اخیر ہو گئی ہے، جسم بھی سارا ننگا ہو گیا ہے تے کل بھی ٹھوک دیتے گئے نے، لیکن اللہ میری ایک گل سن لے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ اللہ اخیر ہو گئی ہے، اس تو اگے کچھ نہیں، تے ہون محل بنانا ہی اپنے کول بنائی۔ آواز ہوں دیئے آسیہ نبی موسیٰ دی گل منن والی ہے، تے نبی موسیٰ دی حدیث تو مارا کھان والی ہے، تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے، محل تے میں پہلے ہی بنا چھڑے نے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ انہا ظالمہ تو بھی فرعون تو بھی نجات دے دے۔ اللہ کا فرمان دینے قیامت دا دن ہوئے گا، دو بیبیاں آ رہیاں نے، فرشتیاں نے نانو سنگل مارے نے، سنگلاں چے جھگڑے ہے تے نانو جہنم وال لے کے جا رہے نے، لیکن رب کبریا دی قسمیں نانو نبی بھی نہیں چھڑا سکن گے۔ تو تے پیران دی گل کرنا ہے، فلانے پیر دی بیعت کر لو بخشے جاؤ گے، فلانے پیر دے مرید بن جو بخشے جاؤ گے، فلانے پیر دے ٹھوٹے دا پانی پی لو بخشے جاؤ گے۔ ایتھے نبیاں دی قربت کم نہیں ہوں دی، جے نبی اپنیاں بیویاں نو نہیں رب دے عذاب کولوں بچا سکدے تے تیرا پیر بھی نہیں بچا سکے گا۔ ادھروں ایک شہانہ لباس ہے، وی آئی پی پروٹوکول دے کے انہوں جنت کے کون ہے؟ اے فرعون دی بیوی آسی ہے۔ اگے آنا نبی دے آکھے نبی دا پتر نہیں لگدا، انہیں بھی جنت نہیں ہو جانا۔ کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ میرے نو جی کشتی بٹھا بنا لو بن گئی ہے، سرمایہ کائنات دے سارے جوڑے جوڑے وچ بٹھا لے، اللہ کتا بٹھا لے، اللہ پلیت فرمایا مشرک نالوں کاٹے، اللہ خنزیر بٹھا لے، فرمایا اللہ خنزیر تے سب تو زیادہ پلیت ہے، فرمایا مشرک نالوں کاٹے۔ اللہ گل کی ہے، فرمایا کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کردا، کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کردا، کوئی باندر کسے باندر دے سامنے جھکدا نہیں، کوئی جانور کسے جانور نو سجدہ نہیں کردا۔ یہ جڑا مشرک زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کردا ہے، اس واسطے مشرک زیادہ پلیت ہے، کتا تے خنزیر گھٹ پلیت ہے۔ تے کول ہی پتر کھڑا ہے، تے آندے نے پترا یا بنی ارکب معنا ولا تکم مع الغافرین۔ پترا آجا میرے نہ بہ جا، یہ حدیث جے تے قیاس کی ہے، کالا ساوی الى جبل یاسمنی من الماء، ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جانگا، پہاڑ دی اونچائی منو بچا لوے گی۔ اللہ اوے فیصلہ بادیو، نبی نو پتہ ہی نہیں کہ میرے گھر چ میرا پلن والا پتر اندروں بے ایمان ہے۔ یہ آندھنے نبی سارا کچھ ہی جان دے،
اللہ 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 جدوں یہ گل ہوئی ہے ہن پانی دا ریلا ہوندا ہے سامنے پتر گرک ہو رہا ہے تے ماپے کماپے نہیں ہوندے پتر کپوتر ہو جاندے نے ہن باپ دی عقیدت نے کھچ ماری آخر پتر جوان سی آنکھیں نہیں لگیا لیکن عقیدت نے کھچ ماری ہے تے آواز آؤندی ہے ان ابنی من اہلی اللہ اے پتر میرا ہی اتوں آواز آؤندی ہے تو عقیدت وینا اسی عقیدے وینے ہاں گل ٹھیک ہے پتر تیرا تو آنا میرا میں کہنا تیرا انہو لیس من اہلک تو آنا میرا اگر تیرا ہوندا تے تیرے آنکھیں لگدا اے تیرا نہیں انہیں تیری گل دا انکار کیتا ہے اسی انہوں قیامت تک تیرے اہل وچوں ہی کڈ چھڑے ہے ہن نبی دے آکھے نبی دا پتر نہ لگے جنت لبنی ہے نبی دے آکھے نبی دا باپ نہیں لگدا فتبعنی اہدیک صراطا سویا ابا جی میری گل من لو نبی ابراہیم کہندے نے میری گل مان لو میرے پیچھے لگ جاؤ تے باپ کی آندا قال سقالا اراغب انت ان آلہتی یا ابراہیم اوے میرے ابراہیم سن لے اینا بتاں دی توہین کرن تو باز نہ آیا میں تینوں پتھر مار مار کے لا ارجمنک وہجرنی ملیا میں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا نوجوانوں ہن اے وی جوان ہے ابراہیم وی جوان نے پیو دی گل ایڈی کوڑی سنی ہے متھے تے سلوٹ نہیں پائی تے کی آندے نے قال سلام علیک استغفر لک ربی جدوں میں سید دی تفسیر کتاب التفسیر صحیح بخاری میں پھولی تے سید دی تفسیر چ لکھیا نبی ابراہیم آندے نے اللہ میرا باپ جہنم چ جائے گا میں جنت چ جاواں گا لوکی کی کہن گے او ابراہیم دا باپ جہنم چ جا رہا ہے فرمایا میرے خلیل گل تیری ٹھیک ہے لیکن میرا فیصلہ ہے یہ تیری حدیث دا منکر ہے پاویں تیرا پیو ہے تیرے آنکھیں نہیں لگیا میں قیامت نو گندے بجو دی شکل بنا کے نو جہنم رسید کر دیاں گا پتا تینوں بھی نہیں لگنا اے نبی دا چاچا ہے ابو طالب دنیا تو جا رہا ہے چاچا میرے کان چ کلمہ پڑھ لے تے پیچھے اتبا شہبہ ابو جال کھلوتے نے آندے نے ویکھی بابا جان لگیا وڈیاں دا دین نہ چھڑ جائی تے آقا فرماندے نے او چاچا ایتھے کان چ ہولی جی پڑھ لے قیامت نو میں رب کولوں چھڑا لواں گا تے چاچا آندا پتر برادری دی یار قبول نہیں جہنم دی نار قبول ہے کلمہ نہیں پڑھیا تے چھڑ کے میرے پیغمبر چلے جاندے نے بعد چاچا مر گیا ہے حدیث دے الفاظ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے آن کے آندے نے محبوب جی اے نہیں کیا میرے ابا جی فوت ہو گئے نے تھوڑے چاچا جی نانا حدیث دے الفاظ نے حضرت علی آندے نے سونیا تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا ہے نبی علیہ السلام رون لگ پہ کہن لگ پہ اللہ یہ چاچا سی انہوں پیار بڑا سی عقیدت بڑی سی تے قیامت نو جہنم چ جائے گا فرمایا میرے محبوب پہلی گل تے ایتھے ایک ہور بھی پتہ لگا بھی جڑے آندے نے نبی مختار کل سارے اختیار نے تے جے اختیار سی تے پھر چاچے نو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا بول دے نہیں ہون انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء سونیا تو چاہنا ہے کلمہ پڑھ لے پر میں رب نہیں چاہتا اور نبی دے اختیار چی نہیں جے اختیار چندہ تے چاچے نو کلمہ پڑھا لیں دے
لیکن سونیا انک لا تہدی من احببتا، سونیا جنوں تو پسند کرنا کہ ہدایت آ جائے، میں انہوں پسند نہیں کرتا، ہدایت میرے قبضے سے تیرے سے نہیں۔ چاچا ہوں اللہ یہ جنم جی جائے فرمایا ہاں انہوں نہ محبت بڑی سی تیرے نا، انہوں ہلکا عذاب دیاں گا، ہلکا کی ہے انہوں جہنم دی اگ دی جتی پہناواں گا جس نے دا دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابلدی، لیکن بچت کون نہیں۔ میں ایک دن ایک تفسیر پڑھنا تھا پیا، وہ لکھا سی کہ پہلیاں قوماں تے عذاب ہی اس وجہ تو نبیاں دیاں قوماں تے آئے، اور نبی دی حدیث دیاں منکر سن، ایویں عذاب نہیں آئے، رب نے پوریاں بستیاں چوکے سڑ چڑیاں، زمین دوز ہو گئیاں، اور نبیاں دیاں باتاں دا نبیاں دیاں حدیثاں دا انکار کر دے سن۔ مین گناہ انہاں دا اے سی۔ ہن نبی دے آکھے نبی دا دجا چاچا ابو لاب، لاب جڑا سی نا، لاب دا مانا سرخ گلا والا، محدثی نے لکھا ایڈا سونا ہی یہ دیاں گلاں چوں لاٹاں نکلدی ہیں، بندے نو اپنی شکل نظر آؤندی سی، تے اینو پھر پیار بھی بڑا ہے نبی پاک نا، اینا پیار سی کہ میرے پیغمبر دے گھر دے سامنے جڑا دروازہ سی نا انہاں دا، او دے سامنے انہیں اس طرح دروازہ بنایا سی تے 24 گھنٹے دروازہ کھول کے رکھدا ہی، میں محمد نو گھر وڑدیاں بھی ویکھاں تے نکلدیاں بھی ویکھاں۔ دیکھو کنی عقیدت ہے، لیکن سکی عقیدت کم نہیں آئی۔ جدو کیا قولوا لا الہ الا اللہ تے کی جواب آیا؟ تبّن لک یا محمد، معاذ اللہ، تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان سانو اس واسطے سدے۔ اتو آواز آئی ہن جواب محبوبہ تو نہیں دینا میں دینا ہے۔ جواب کی آیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو کلہ ہی نہیں، تیری بیوی، تیرا مال، تیرے عمال سارا کچھ جہنم چ۔ ہن ویکھ لو حسب بھی اچا ہے، غور کریا جے میرے وال، نسب بھی اچا ہے، ابو لہب دا خاندان بھی اچا ہے، قبیلہ بھی بڑا اچا ہے، سونا بھی بڑا ہے، نبی دے آنکھیں نہیں لگیا تے رب نے کیا تیرا مال، تیرے عمال، تیری بیوی سارا کچھ ہی جہنم تے دوجے پاسے موٹا جیا ناکے کالا شاہ رنگے حبشے چو چلے تے مکے پہنچے۔ او میاں ڈانگا مار دے اور نبی دی حدیث چھڑ دے، میرے صدیق کولوں دی ننگ دینے پے تے امیہ دی مار بلال نو پیندی ویکھیے، انہیں تپ دے کولیاں تے لٹایا ہے تے اتے باری پتھر رکھے نے تے صدیق دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، نبی نو جا کے دسیا محبوب جی اج بلال نو ماراں پہ رہیاں سن تے اچھی اچھی آہد پیا کہندا سی۔ آقا فرماندے نے ابو بکر جا بلال نو جا کے کہہ آہد ہولی کہہ لیا کر، میرے صدیق نے آگے کیا بلال محبوب فرماندے نے آہد ہولی کہہ لیا کر، بلال آندہ او یار ابو بکر میرے محبوب نو پیغام دئی پہلو اچھی کہن دیاں عادتاں دی سن پانی۔ پہلو اچھی کہن دیاں عادتاں نہیں سن پانیاں۔ ابو بکر آندے نے محبوب جی ہون برداشت نہیں ہوندا، بلال نو امیہ بڑا مار دے۔ فرمایا ابو بکر انہوں پوچھے دے آزاد کرن دے کنے پیسے لیندہ ہے؟ ابو بکر آندے نے او امیہ
دس بلال دے آزاد کرن دے کنے پیسے لینا ہے؟ یہ آندا ہے ابو بکر تیرے کو ایک داس نامی غلام ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا سونا ہے تے بڑے کم دا تے سب تو مہنگا ہے، او غلام دے دے تے نال 1 کلو سونا دے دے، بلال لے جا۔ ابو بکر آندے نے محبوب جی میں سودا کر آیا، غلام نندا دے دیو، داس نامی غلام تے دے دیاں گا، سونیا کلو سونا کوئی نہیں۔ تے میری ماں اما جی ختیجۃ الکبریٰ کول بیٹھیاں نے، جتھے ماں لیٹی ہے اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ ماں جی فرماندیاں نے ابو بکر اپنے سودے تے پکا رہی، غلام تو دے دے، کلو سونا میں دے دیاں گی۔ بلال نو عظمتاں ویکھ کنیاں ملیاں نے، حبشے چو چلے ہے تے دام نے مصطفیٰ پھڑ لیندا ہے، دام نے نبی نو پھڑیا ہے، نبی دے آنکھیں لگا ہے، فرمایا بلال میں رات اج گیا تے جنت دی سیر پیا کرنا سا تے تو اگے اگے قدماں دی آہٹ پئی آوندی سی، میں پوچھیا جبریل کونی؟ سونیا تیرا بانگا بلال چلدا مکے دیاں گلیاں چے جتیاں دا کھڑاک جنت چ آ رہے ہیں۔ ویکھ لے جنہ نبی دی گل دا حدیث دا انکار کیتا ہے، سونے جننے وی نے خاندان اچے وی نے اونا دا مقدر جہنم بن گئی ہے۔ اے جنہ وی کو جے کال ہے کتھوں چلے ہے، جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، سارے جگ نو پل پلا بیٹھے، چری پھر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے، روم چین فارس سب چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، پسروری او نہ ہور کی لینا خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ میں در الصحابہ امام شوکانی دی ایک کتاب عربی دے اندر در الصحابہ یعنی صحابہ دے موتی، در دا مانا موتی ہے، اللہ اللہ فضال بلال دا باب بنے ہیں۔ عبداللہ بن عمر آندے نے آن کے آندے نے بلال تینوں مبارک ہوئے، فرمایا عبداللہ کادیاں مبارکہ دینا ہے، فرمایا آقا نے فرمایا سی جس اوٹھنی تے میرا بلال قیامت نو بے کے آئے گا او دے قدم سونے دے ہون گے، مہار سرخ یقوت دی ہوئے گی، پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں، اللہ دی عدالت بلال آئے گا، اللہ کہن گے نبی دیا بانگیا آج میرے عرش تے پائے نہ کھلو کے میدان محشر چ او اذان سنا دے جڑی اذان مدینے چ کہیں دارے ہیں۔ ہون کسا کو تال مختصرے وے نبی دے آکھے نبی دی بیوی نہ لگے جنت لبنی، نبی دے آکھے نبی دا پتر نہ لگے جنت لبنی، نبی دے آکھے نبی دا باپ نہ لگے جنت لبنی، نبی دے آکھے نبی دا چاچا نہ لگے جنت لبنی، تے نبی دے آکھے نبی دا امتی نہ لگے۔ ویہ لیا جی حضرہ چہرے دے ہاتھ مارو ہاں تو ہی آکھے لگ دے ہو نا، بول دے نہیں تھوانو دے جنت ملنی مار لو چہرے دے ہاتھ والا کنے کو لگ دے ہو خالی کلمہ پڑھنا نہیں ملنی۔ بابا جی کلمہ پڑھ کے زنا کرے تے زانی ہے، کلمہ پڑھ کے سودی کاروبار کردہ سود خورے، کلمہ پڑھ کے چوری کردہ، کلمہ پڑھ کے سودی کاروبار کردہ، کلمہ پڑھ کے اللہ دی ذات نہ شرک کردہ، کلمہ پڑھ کے نماز ایک نہیں پڑھدا تے آندہ جنت مل جائے گی۔ بولو کلمہ تو توجہ میرے وال رکھو نا، ایمان دیاں 3 شرائط نے، 3 ایمان دیاں 3 مومن انہوں کیا جاندہ ہے جدے اندر 3 صفات موجود ہیں۔ پہلی گل کیڑی ہے اقرار باللسان، زبان نہ کلمہ دا اقرار کیتا ہے، جڑے بابا جی کہہ رہے ہیں کہ زبان نہ کلمہ پڑھ لیا جنت ہی نہیں، اقرار باللسان تصدیق بالقلب،
تے عمل بالجوارے، کلمہ پڑھتا ہے، دل نہ تصدیق کرتا ہے، نمازاں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، توفیق حج عمرہ کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، کرن تو بعد پھر رب دی رحمت دا محتاج ہے بھی اللہ سارا کچھ یہ تے مینوں کوئی مان نہیں، تیری رحمت تے مان ہے۔ ایک کرن تو بعد عمل بالجوارے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، یہ تین چیزاں کٹھیاں ہون پھر بندہ مومن بندا ہے۔ جدو مومن ہوئے گا پھر جنت ملے گی۔ ایک بندہ زبان نہ کلمہ پڑھدا ہے، دل نہ تصدیق ہی نہیں کرتا، یہ بندہ منافق ہے۔ ایک بندہ زبان نہ کلمہ پڑھتا ہے، دل نہ تصدیق بھی کرتا ہے تے نماز ایک نہیں پڑھتا ہے، بندہ فاسق فاجر ہے۔ فاسق فاجر نو جنت نہیں لبنی۔ دنیا دی کسی حدیث وکھاؤ کہ بے نماز جنت چ جائے گا، بولو ایک حدیث وکھا دیو کہ بے نماز نو رب نے معاف کیتا ہے۔ او زانی نو معاف کر چھڑیا ہے، او بدکارا عورت جنہیں کتے نو پانی پیا ہے، قاتل نو معاف کر چھڑیا جنہیں 100 قتل کیتا ہے، انہوں بھی معاف کرے۔ بخاری دیاں حدیثاں نے، لیکن دنیا دی کسی حدیث چو وکھا دیو کہ بے نماز نو رب نے معاف کیتا ہے۔ بھی کلمہ پڑھیا تے نماز نہیں پڑھتا۔ نبی پاک کو ایک قبیلہ آیا مسلمان ہون، پورا قبیلہ آن کے آندے ساڈیاں شرائط نے مسلمان ہون دیاں۔ فرمایا کی نے؟ آندے نہیں جی ہاں زکات نہیں دینی۔ آقا فرمایا نہ دیا جے۔ آندے نے جی اسی حج نہیں کرنا، فرمایا نہ کریا جے۔ تیجا آندے نے روزہ نہیں رکھنا، فرمایا نہ رکھیا جے۔ چوتھی گل انہاں کہی جی ہاں نماز بھی نہیں پڑھنی۔ نبی علیہ السلام دا غصے نہ چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے ٹیک لائی سی، اٹھ کے بہ گئے، صحابہ نو کہن لگے انہاں نو پھڑ کے نا مسجد نبوی جو باہر کر دیو، مینوں اس دین دی لوڑ ہی نہیں جدے اندر نماز نہیں، مینوں اس دین دی لوڑ نہیں، انہاں نو مسجد تو باہر کڈو۔ وہ کہن لگے بھی کام جڑا نا یہ ود گیا تے آقا غصے چ آ گئے نے۔ آندے چلو جی ایک تھوڑی مان لینے نماز ہی پڑھ لیں۔ فرمایا کلمہ پڑھو، پڑھایا، چلے گئے نا تے جا کے نمازاں پڑھتے رہے۔ رمضان آیا، صحابہ آندے نے رمضان آ گیا تے ہی اتنے سپیشل گئے بھی وینے روزے بھی رکھ دینے کہ نہیں پے تے آندے نے جدوں اتنے پہنچے تے انہاں دے نکے نکے بچیاں بھی روزے رکھے۔ پھر آندے نے جدوں آیا نا زکات دا موسم تو انہاں بندہ سپیشل بھیجیا بھی آن کے زکات لائیو۔ تے حج دا موسم آیا جدوں تے سب تو پہلے مکے چ جس قبیلے دا قافلہ پہنچیا سی وہ یہی لوگ سن جدی نماز ٹھیک ہے، دین بھی ٹھیک ہے۔ نبی نو بے نماز بندہ تے ویسے ہی مشرک ہے، ویسے ہی کافر ہے، وہ جنت چ کیویں جا سکتا ہے؟ کلمہ پڑھ کے کلمے دا جب تک حق ادا نہیں کرو گے اس وقت جنت نہیں لب سکتی۔ ایک بندہ کلمہ پڑھی جاندہ ہے، قبراں پوجی جاندہ ہے، کلمہ پڑھی جاندہ ہے، قبراں دا طواف کری جاندہ ہے، کلمہ پڑھی جاندہ ہے، قبراں نو غسل دئی جاندہ ہے، کلمہ پڑھی جاندہ ہے، غیر اللہ دے نام دے بکرے چھترے دئی جاندہ ہے، دودھاں دیاں سبیلاں لائی جاندہ ہے، تے کلمہ بھی پڑھے ہے، چاہندہ جنت لب جائے گی ورکا پاڑ شر۔ لا الہ دے آکھن کارن لا الہ دے آکھن کارن ہور الہ نہ کوئی الا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی کلمہ پڑھ کے قبراں پوجیں تیرا بھیڑا گرک او بھئی اللہ انہاں بزرگاں نو ہی صحت دے، یہ توحید دے نعرے ایویں ہی مار دے رہن، اچھی کہو آمین۔ اللہ انہاں بزرگاں نو صحت دے، تھانوں بھی اللہ صحت دے، آمین آمین۔ اللہ سانو سارے
وہ کہہ رہے سن بھئی گلو شاہ تو نہ مراداں منگی نی او دی اپنی رڑ گئی منڈی نی گلو شاہ تو نہ مراداں منگی نی او دی اپنی رڑ گئی منڈی نی پانی وڑ گیا وچ چوکھنڈی نی انہیں دتیاں دکاناں تار نی ایک دن مر جانا اللہ باج نہ غیر پکار ایتھے جدوں ہڑ دیاں کانگاں چڑیاں نی لڈو پیڑ جلیبیاں تریاں نی پر بابے ہورانا اٹھ کے پھڑیاں نی ڈنگر روڑ گے سی کئی ہزار ایتھے نہیں رہنا تو او دیتے رکھ تسلا نی جے دیوے تے دیندائی اللہ نی تو او دیتے رکھ تسلانی کی دے دے تو او دیتے رکھ تسلانی جے دیوے تے دیندائی اللہ نی او دا کدی بھی نہ چھڑی پلانی تیرا ہو جائے گا بیڑا پار نی ایتھے نہیں رہنا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے میں جمعہ بھی پڑھایا ہے اس تو بعد یہ پھر پروگرام ہے اللہ مرزا جیلمی جیڑا نا مرزا جیلمی بالکل ان پڑھ تے پرلے درجے دا الکھچو کھچوچ ان وال کھچوا انہوں کوئی چیز نہیں آؤں دی انہوں ٹی وی نے مولوی بنا چھڑیا ٹی وی نہیں جیڑا انہیں مولوی بنایا ملہ بنایا تو کچھ لوکاں دا ہوا بڑا ہے رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا میں دے گھر دے کول ہی جامعہ عصریہ جیلم دے وچ تقریر کر گیا میں کہا یار مرزیا تو صرف نہ بخاری دی صحیح عربی عبارت جیڑی ہے نا عربی بخاری جیڑی مدارج میں کہا ایک حدیث سنا دے 1 لاکھ روپیہ انعام دے آنگا تھا میں دے گوان جا کے کہہ کے آیا یہ پرلے درجے دی کھاچے پرلے درجے دی بالکل پاک لا شک انہوں آؤندہ جاندہ کنج نہیں لوکاں دے ایمان دا بیڑا گرگ کردہ ہے جیڑا بندہ صحابہ دے تنقیس کردہ ہے نا او دے تو وڈا لانتی کائنات کوئی نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دے صحابی ہے نا کہ نہیں کاتب وحی ہے نا کہ نہیں 40 کاتب وحی سن سارے کاتبان وحی جنہیں سن انہاں دا سردار امیر معاویہ سن رضی اللہ جدوں آیت الکرسی آئے نازل ہوئی ہے نا سیر چ لکھے علامہ ذہبی نے اللہ نے آسمان تو سونے دا قلم بھیجیا فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو دے کے آپ یہ قلم پھڑو تے آیت الکرسی لکھو یہ قلم امیر معاویہ نو دیو حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت ہے جنہ حج دے موقع تے نبی پاک دے وال کٹے وال نبی پاک دے وال کٹے کنے حضرت امیر معاویہ نے وہ وال جڑے نے اپنے کول رکھے پیغمبر دے ناخن کٹے تے وہ بھی اپنے کول رکھے پھر ساگوان لکڑ دی ایک چارپائی سی نبی علیہ السلام نے بنوائی اسی چارپائی تے جنازہ آقا دا اٹھیا ہے وہ چارپائی پھر ابو بکر کو آئی پھر عمر کو آئی پھر عثمان کو آئی وہ چارپائی جڑی ہے 6000 درہم دی حضرت امیر معاویہ نے خریدی شام چلے گئے فرمایا جدوں میں مر جاواں نا پیغمبر دی ایک قمیض بھی آقا نے انہوں اپنی سپیشل دیتی سی امیر معاویہ فرمایا جدوں میں دنیا تو چلا جاواں توجہ اے جڑے ناخن نے نا نبی دے اے میریاں اکھاں تے رکھ دیا جے تے وال میرے ہونٹاں تے رکھ دیا جے تے نبی دی قمیض دا منو کفن دے دیا جے تے پیغمبر دی چارپائی تے منو پا کے قبرستان کھڑیا جے تاکہ منو اللہ پوچھے امیر معاویہ کی لے کے آیا میں کہاں اللہ اور تے کچھ نہیں نبی دے ناخن بھی لے کے آیا نبی دے وال بھی لے کے آیا تو یہ بکواس کر دے نے حضرت مولانا مرزا جیلمی صاحب جڑے نے حضرت امیر معاویہ دے بڑے خلاف نے تے جیڑا امی عائشہ صدیقہ دے بڑے خلاف نے ایڈا الو دا پٹھا ہے کہندا اگر ادوں میں ہوندا نا
تو میں عائشہ صدیقہ تے امیر معاویہ نہیں ہونا، میں حضرت علی ال ہونا سی۔ حضرت علی بھی ساڈے سر دا چومبر نے، حضرت علی دی جتی دی خاک ساڈی آنکھاں دا سرما ہے۔ من احب علی فقد احبنی من ابغض علی فقد ابغضنی من آذا علی فقد آذانی من سب علی فقد سبانی۔ آقا فرماتے ہیں جنہیں علی نو گالی دیتی انہیں منو دیتی، جنہیں علی نہ بغض رکھیا انہیں میں محمد نہ رکھیا، جنہیں علی نو دکھ دیتا انہیں منو دکھ دیتا، جنہیں علی نہ محبت کیتی انہیں میں محمد نہ محبت کیتی۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، جنہیں میرے نہ محبت کیتی انہیں اللہ نہ محبت کیتی۔ حضرت علی دا محبت تو جڑا دل خالی وہ بندہ منافق ہے، جدے دل چلی دی محبت نہیں وہ منافق ہے، جدے دل چلی دا بغض ہے وہ مسلمان نہیں۔ جڑا علی نو چنگا نہیں سمجھدا میں انہوں چنگا نہیں سمجھدا۔ ساڈا تے عقیدہ الحمدللہ کہ علی جنتی نے، حسن جنتی، حسین جنتی، فاطمہ جنتی، عباس جنتی، لیکن یہ بھی تے کہنا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، عائشہ جنتی، سارے رولے ہی مک جان۔ تو لہٰذا پیغمبر دے کسے سے مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب نے نا حافظہ اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، انہوں نے کتاب مشاجرات صحابہ وہ میں پڑھ رہا سا تے حضرت عبد الرحمن بن عوف بے ہوش ہو گئے، تو انہوں نے ہوش آیا اللہ اکبر، پھر بے ہوش ہوئے، پھر ہوش آیا اللہ اکبر۔ گھر والے کہنے لگے عبد الرحمن کی ہوش آتا اللہ اکبر؟ کہنے لگے میرے کو دو بندے آئے سن، آندے نے عبد الرحمن چل تینوں اللہ دی عدالت پیش کریے، تیرا حساب ہونا ہے۔ تو مینوں لے کے جا رہے سن، اگوں ایک بندہ ملا، انہوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف نو کتنے کھڑ دے ہو پے؟ ہے جی انہاں دا حساب ہونا ہے۔ فرمایا انہوں واپس لائیو، نبی دا صحابی ماں دے پیٹ دے اندر ہی بخشیا ہوندا ہے، جڑا ماں دے پیٹ چ بخشیا ہوئے وہ تنقیس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مرزا ایڈا وڈا لومبڑ تے باندر ہے، یہ صحابہ دے اتنے تنقیس کردا ہے جنہاں نو رب نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کیا ہے، اولئک حزب اللہ کیا ہے، اولئک هم المفلحون کیا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کیا ہے، اولئک سیرحمہم اللہ کیا ہے، اولئک هم المفلحون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اگلے دن میں ایک کتاب پڑھنا تھا پیا، اللہ نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کیا جاندا نا، اہی آنے جی اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندی، یعنی یصلون دا معنی کی ہے اللہ دیاں رحمتاں۔ اے ایمان والے ہو، میں رب تے میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں، تسی بھی درود پڑھو، لیکن یصلون دا معنی رحمت نہیں، رحمت اور ہے صلاۃ اور ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صلاۃ اور ہے رحمت اور ہے۔ صلاۃ دا ان کی معنی ہے، صلاۃ دا معنی ہے وے کہ اللہ اپنے فرشتیاں دے اندر بیٹھ کے اپنے نبی دا ذکر کرتے ہیں۔ ایتھے اولئک علیہم صلوات، انہاں لوکاں تے اللہ دی صلاۃ ہے۔ صلاۃ تو ایتھے بھی مراد کی ہے کہ اللہ پیغمبر دے صحابہ دا تذکرہ بھی اپنے فرشتیاں وچ بیٹھ کے کرتے ہیں، تے پھر انہاں دے تنقیس کرنی یہ بالکل یعنی کہ بے معنی بات ہے۔ اللہ انہوں ہدایت نصیب فرمائے۔ بہت بڑا فتنہ نبی دی امت دے اندر، اکثر ساڈے اہل حدیث نوجوان دے پیچھے لگے نے، ساڈے اہل حدیث بڑے گمراہ ہوئے نے۔ حضرت امیر معاویہ دے متعلق، امیر معاویہ ہوئے جنہاں نو نبی پاک نے اللہم ہادیا مہدی وحدی بھی، حضرت امیر معاویہ نو نبی پاک نے دعاواں دتیاں نے، پھر وضو کراندے سن تے نبی پاک نے دعا دیتی اللہم مکن فی البلاد، اے معاویہ اللہ تینوں شہراں دی حکومت عطا کرے، بادشاہی عطا کرے۔ 35 سال حکمران رہے اور سب تو زیادہ ایریا امیر معاویہ دے دور دے اندر فتح ہویا، اے شام دوجے تیجے علاقے سارے۔ حضرت امیر معاویہ او شخصیت ہے جڑے بحری بیڑے دی سپہ سلاری کنے کیتی؟ امیر معاویہ نے۔ بحری بیڑے کنا تیار کرائے؟ امیر معاویہ نے۔ تو نبی پاک دے سالے بھی ہوئے، اماں جی ام حبیبہ دے بھائی بھی ہوئے، ابو سفیان دے بیٹے بھی ہوئے۔ ہن حضرت سردار ابو سفیان بھی صحابی ہے، اگو بیٹا بھی صحابی ہے، تے صحابی دا بیٹا کی گل، انہوں ہی کہاں گے وہ جنت نہیں جائے گا؟ محض سارا کوئی بکواس ہے۔ رحماء بینہم، وہ آپس نرم دل سن، اللہ نے انہوں نے معاف کر چھڑیا الحمدللہ۔